السلام علیکم ناظرین، کیا بیوروکریسی وزیر اعظم عمران خان اور اس کی کابینہ کو ناکام بنا رہی ہے؟ تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے کہ عمران خان نے جب کابینہ میں بطور کابینہ کے سربراہ کے پاکستان کی جتنی بھی ادارے ہیں، منسٹریز ہیں، ان کے ماتحت جو ادارے ہیں، ان تمام سے یہ ڈیٹا منگوایا کہ کتنے ادارے ہیں جن کے سربراہان، ان کے یعنی ڈی جیز، ان کے سی ای اوز، ان کے ایم ڈیز وہ ہیں، وہ ان سے محروم ہیں اور ایڈ ہاک یا فور دا ٹائم بینگ جو ہے وہ معاملہ چلایا جا رہا ہے، کل وقتی جسے کہا جاتا ہے، جز وقتی کہا جاتا ہے، کل وقتی نہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہے اور اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ جب کابینہ کو تفصیلات فراہم کی گئی تو آپ حیران ہوں گے کہ 120 ادارے ایسے تھے جن کے سربراہان موجود ہی نہیں تھے اور جز وقتی طور پہ دائیں بائیں کے جو لوگ تھے وہ اس کو چلا رہے تھے۔ جو اس میں ایسے ادارے تھے، مثال کے طور پر جو ڈریب کا ادارہ ہے، ادویات آپ کے سامنے ہے کہ قیمتیں اس کی کس طریقے سے بڑھتی ہیں ملک بھر میں۔ ہم نے دیکھا کہ 94 ادویات کی ابھی اکتوبر میں ادویات کی قیمتیں بڑھیں، اور ڈریب کی کوالٹی کے حوالے سے ملک بھر میں ادویات ہیں، اس کا کیا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طرح سول ایویشن کا جو حال ہے، اس کا ڈی جی اب تک نہیں تھا کہ اس کا وہ ایکٹنگ چارج جو سول ایویشن کے سیکرٹری ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ادارے ہیں، ایجوکیشن کے ادارے ایسے ہیں، ہیلتھ میں کئی 9-10 ایسے ادارے ہیں جن کے سربراہان نہیں ہیں، معذور افراد کے کئی ایسے ادارے ہیں جن میں ان کے ایم ڈیز اور چیئرمین نہیں ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ابھی ریسنٹلی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے، وہ 2 سال تک نہیں تھا۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کو دیکھ کر یہ پچھلے سال ستمبر اکتوبر کی بات ہے، تو کابینہ کے سامنے جب یہ سارا معاملہ رکھا گیا، اس کے بعد کابینہ نے حکم جاری کیا کہ ان تمام جو سیٹس ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کو تعینات کیا جائے، ان کو فل کیا جائے۔ جب ایک ادارہ سربراہ کے بغیر ہوگا تو اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے میں نے ڈریب کی مثال دی، سول ایویشن کی مثال دی، پوری دنیا میں ہماری پی آئی اے کا کیا حال ہے، ظاہر ہے اس میں سول ایویشن کا ہاتھ ہے، ڈگریز کے حوالے سے کیا ہم نے مس ایپ کیا، یہ سارے ظاہر ایک مستقل جب سربراہ نہیں ہوگا تو اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اب ہم نومبر میں اس گفتگو کو کر رہے ہیں اور اس دوران 3-4 دفعہ یہ رپورٹ بار بار کابینہ کی میٹنگ میں آتی ہے کہ جی سربراہوں کا تعین کے حوالے سے فالو اپ رپورٹ مانگی جاتی ہے جب، تو جی اس کا کیا بنا، وہ جی ایک اپوائنٹ ہو گیا، نہیں ہوا، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور بہت زیادہ لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے۔ تو بیوروکریسی بہت زیادہ جو ہے نا چیزوں کے بارے میں سوچ بچار اور فائل ورک میں پڑ جاتی ہے، اور کچھ جگہوں میں شاید وہ جان بوجھ کر بھی نہیں چاہتے۔ 2 ہفتے قبل وزیر اعظم کی کابینہ کے سامنے جب یہ تفصیلات شیئر کی گئیں کہ اس جو تمام 120 ادارے تھے ان کے سربراہان پہ کیا اپڈیٹ ہے، تو حیران کن طور پہ کسی بھی حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں تھی، اور کابینہ کو بتایا گیا کہ چیزیں پروسیس میں ہیں۔ کئی جگہوں پہ ایسے تھے کہ جی لاز ان کے بن رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ادارے کے ایم ڈی کے لیے لاز ہی نہیں ہے کہ ایک ادارے کا ڈی جی جو ہے اس کی سیلری کیا ہوگی، اس نے کام کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے قوانین ہی موجود نہیں ہیں۔ تو ابھی قوانین بن رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کئی جگہوں پہ لوگوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، جو ایکٹنگ چارج انہوں نے لیا ہوا ہے، اور وہ 2 سال سے ایکٹنگ چارج لیے ہوئے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ 3 مہینے کے اندر ان تمام لوگوں کو لگایا جائے، اور اگر ان سربراہان کو نہیں لگایا جاتا تو وہ سیکرٹری اور وہ منسٹر گھر جائیں گے۔ اب اس سے زیادہ نہیں ہوتا کہ میں ہر دفعہ ہمارے سامنے فالو اپ رپورٹ آئے گی اور بتایا جائے گا کہ جی اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ دیکھا جا رہا ہے، جو ایک روایتی جو بیوروکریسی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی ادارے میں جب ڈی جی یا ایم ڈی یا چیئرمین یا اس کا کوئی سربراہ، کوئی بھی اس کا سی ای او ہو سکتا ہے، وہ اگر تعینات نہیں ہے تو اس ادارے کا کوئی اور ہوتا ہے، جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی سیکرٹری ہوتا ہے، اس کے پاس ایکٹنگ اختیار ہوتا ہے۔ جس طرح ڈریب کا ہے تو ڈپٹی جو چیئرمین جو ڈائریکٹر ڈریب ہے اس کے پاس اس کا اختیار ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہے، ایک تو اس کو جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گاڑیاں جو ہوتی ہیں، اس گھر کی سہولیات ہو گئی ہیں، باقی الاؤنس ہو گئے، وہ اس کو ملتے رہتے ہیں۔ تو جب ایک آفیسر کو اس طرح کے الاؤنسز اور سارا ٹی اے ڈی اے ہو گیا، وہ تمام سہولیات اسے مل رہی ہیں، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ ایک پروسیس انیشیٹ کرے اور اپنی ہی سہولیتوں پہ قدم لگا کر ایک اور آفیسر کو لگایا جائے جو آ کے ایک مستقل سربراہ ہو جائے گا، اور یہ اس کے اوپر یا اس سے آزاد ادارے پہ کام کرے گا، اس سے آزاد ہو کے ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس ادارہ ہوگا، لہٰذا کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہ ایک اس طرح کی بدقسمتی ہے کہ جان بوجھ کر بیوروکریسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں روڑے اٹکاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا سٹیزن پورٹل جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے ایک بڑا انقلابی قدم ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی کسی کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ سٹیزن پورٹل پہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے کوئی شکایت ہو آپ اس پہ شکایت کریں۔ لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور اس میں وہ یہ خطرناک ٹرینڈ ہے کہ ایک تو جس نے شکایت کی ہے اس کی پرائیویسی لیک ہو جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ کئی مرتبہ یہ ہوتا
ہوتا ہے کہ وہ ادارے کے جاننے والے ہوتے ہیں یا اداروں کے جاننے والوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کا بھی وہ ادارے کے سربراہان جو ہوتے ہیں وہ پتہ لگا لیتے ہیں، اس کے بعد اس ادارے کو تکلیف دیتے ہیں، اس جو وہ شخص ہوتا ہے اس کو شکایت کنندہ جو ہوتا ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت زیادہ ایک تکلیف دہ عمل جو شروع ہو چکا ہے۔ اور کئی جگہ پہ میں نے خود دیکھا اور کئی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی کہ پولیس کے متعلق کسی افسر نے راولپنڈی میں میونسپل افسر کے حوالے سے جو ہے وہ کی گئی کمپلینٹ، اور اس کے بعد آ کے دیکھا گیا کہ اسی شخص نے آ کے جو شکایت کنندہ تھا اس کو مارنا شروع کر دیا کہ آپ نے میرے خلاف کہ میں نے کام نہیں کیا، گلی صاف نہیں کی یا کچھ اس طرح کے ایف آئی آر درج نہیں کی اس طرح کے معاملات پہ، تو آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ سارا۔ اور اسی طرح ٹیچرز اور اسکولوں کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ٹیچرز کو پھر جو ہے وہ تکلیف دی جاتی ہے، تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ نے شکایت کیوں کی پرنسپل کے حوالے سے اور دوسرے معاملات۔ تو بیوروکریسی بجائے اس کے کہ ان معاملات حل کرے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وہ جو دوسرے پہلی میں نے سٹوری سنائی 3 مہینے کا وقت دیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پرائیویسی ہے اس کو سخت سے سخت کیا جائے، اور وہ لوگ جو آفیسرز جو پرائیویسی کو آگے پبلک کرتے ہیں ان کے نام شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف شکایت آتی ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ شکریہ۔